درود پاک اللہم صلی وسلم علی اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مثیل له ولا مثال له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا شفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حضرت سیدہ صدیقہ مریم کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کو صدیقہ کہا ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، تو ہر آیت میں ہدایت کے کئی عنوان ہیں۔ امت مسلمہ کی ہدایت اور ان کو ایمان کی روشنی عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اولیاء کرام کا ذکر فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعے جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی اس سے آگے میں شروع کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا بھی بغیر باپ کے ہو چکے ہیں۔ یوسف نجار کو ان کا باپ یا یہودیوں نے کہا یا قادیانیوں نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالۃ الاوہام، اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کے والد، حضرت مریم کے شوہر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد، اس کا نام یوسف نجار ہے جو مسجد اقصیٰ کا خادم تھا۔ لیکن قرآن پاک نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کا نام مبارک آتا ہے سورہ مختلف صورتوں میں، تو عیسیٰ ابن مریم ہی آتا ہے، حالانکہ نسب جو ہے تو باپ کی طرف چلتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اب جہاں حضرت مریم نے جنم دیا اپنے فرزند کو، وہ آبادی سے بہت دور ہے، کھجوروں کبھی وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک کھجور کا خشک تنا ضرور ہے،
اسی کے پاس جا کر بیٹھی اور اللہ پاک نے وہاں نہر جاری فرما دی یا چشمہ جاری فرما دیا، دونوں قول ہیں۔ اور فرمایا کہ اس تنے کو حرکت دو، یہ تم پر کھجوریں کھلائے گی اور کھجوریں بھی تازہ کھلائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں فَكُلِي، کھاؤ، یہ کھجوریں کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور اس چشمے یہ نہر کا پانی پیو، وَقِرِّي عَيْنَهَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یا اپنے فرزند کو دیکھو، بیٹے کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اولاد ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر والدین ان کی تربیت کر سکیں تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ وَقِرِّي عَيْنَهَا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ مجھے ابھی چند منٹ پہلے ایک پرانا شعر یاد آیا اور اسی کے متعلق یاد آیا۔ میں نے اس کا اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا کرم ہے، وہ میری طرف متوجہ ہے، اس کی رحمت متوجہ ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم پہلے سال میں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کتاب دور حدیث پاک کے بعد میں پڑھنے والی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پند نامہ۔ یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ پائے کے بزرگ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہم اثر ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر ہیں، حضرت جلال الدین تبریزی کے ہم اثر ہیں، اور سیمن والے کلندر صاحب کے بھی ہم اثر ہیں۔ عجیب زمانہ تھا، لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو آپ کا وہ شعر ہے اور اسی مقام کے متعلق میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، پہلے صفحے پر ہی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ اس پورے واقعے میں سب سے جو نمایاں ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو شیخ کریم فرماتے ہیں بے پدر فرزند پیدا او کند،